الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا، لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں ایک گھر میں مسورات میں بیان تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کے بعد آخر میں توبہ کلمات ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے کوئی بیعت کی درخواست کرتا تو حضرت فرماتے بیعت توبہ کا نام ہے، یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے، بس بڑوں کا ہی فیض ہے جا کر۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ مشکا شریف دینا اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بیعت کی بھی کئی قسمیں ہیں، یہ مشکا شریف ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کی کتابیں مشکا شریف یہ مصابیح پر ہے، مصابیح السنہ۔
میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے حدیث شریف کی کتاب رکھی ہوتی تو کتاب کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے یوں ایسے رہے یوں کتاب الحمدللہ قرآن پاک بھی پورے ادب و احترام سے الحمدللہ. یہ ادب کی بات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے، خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے لگا. یہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں جہاں بھی ہوں، بس اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام. بھائی انگریزی پڑھانے والے استاد ہوں ان کا بھی ادب کریں. وہ تو حکیم الامت تھا رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہ لیں. آئے کل ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. بس یہ دو چیزیں ہیں کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو یاد رکھنا، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھپاتی. شریعت مطہرہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، اور یہ چھتری اتنی بڑی ہے کہ یہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک، امیر سے لے کر غریب تک، سب کے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کے کھڑی ہوئی ہے. اگر فقیر کو اپنی جھونپڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے تو بادشاہ کو ان کے محل میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے اندر کوئی بڑائی نہ پالا. جو جہاں ہیں، اگر آپ صاحب منصب ہیں تو اپنی منصب کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں. دیکھو یہ منصب یہ سب عارضی ہیں. آپ دیکھیں ہماری تھوڑی زندگی میں کتنے بادشاہ ہیں جن کے جنازے آپ نے پڑھ لیے، دیکھ لی ہیں آپ نے. اللہ اپنی بس بات وہی ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. یہ غرض ہے ہماری زندگی کی. ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے. وہ کاروبار کے بغیر ہی پال سکتے ہیں. انسان اور جن کے علاوہ کتنی مخلوق ہے کہ جن کے ساتھ ہم سے اللہ نے بڑے پیٹ لگا رکھے ہیں. ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ضروریات لگا رکھی ہیں. ان کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، گندم کا ایک دانہ نہیں پیدا کر سکتے. الحمدللہ پیدا کر. اب آپ دیکھ لیں سب ضرورتیں پوری کرنے والے وہ الحمدللہ. اب بادشاہوں کے لیے ترس رہے تھے لوگ،
میں کئی جگہ جلسوں میں جاتا کہتے بارش کے لیے دعا کرے، دعا اللہ نے بارش برسا رکھی، الحمدللہ بارش ہو رہی ہے۔ آئے کر ایک جملہ مجالس میں اللہ ہی کہلواتے ہیں، میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ اپنی وہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ آئے کل مجالس میں اللہ کی جملہ اللہ کہلوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ایک مرتبہ اپنی زبان سے آپ یہ جملہ کہہ لیں کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ ایک لمبا مضمون ہے بھائی، دل میں اتر جائے تو قطرہ بھی کافی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، قرآن پاک زندہ جاوید موضوع ہے، زندہ جاوید آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں ہے موضوع کہتے ہیں، موضوع کا اعجاز سے ہے نا، اعجاز کا معنی عاجز کرنا۔ موضوع وہ ہوتا ہے پوری مخلوق مل کر اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ رحمۃ اللہ حضور کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ جو ہدایت کے روشنی کے پیارے نورانی طریقے عطا فرمایا وہ بھی قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی باہ میں کرتا رہتا نا۔ اب آپ دیکھ رہے یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، مشکات شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہ حدیث شریف کی کتابیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینہ اطہر کا نور ہے۔ الحمدللہ آپ فلاسفروں کو پڑھتے ہیں نا، ان بیچاروں کے پاس کیا ہے، چلو کسی ضرورت کے درجے میں کچھ پڑھ لیا کریں، لیکن جو حقیقی رشد و ہدایت ہے وہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں میں رکھی ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ یہ حدیث کی مبارک کتابیں میں کوشش کرتا ہوں جب میں آپ کو دکھلاتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں، یہ آپ کے سینہ اطہر کا فیض ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ ہم کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں، موت تک کے لیے پوری زندگی کے ہمارے احکام ہیں اور رہنمائی ہے، بلکہ موت کے بعد میراث کے مسائل وہ سب ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ بھی تو آپ سوچیں، اللہ نے ہمیں زندگی ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندگی گزارنے کے طور طریقے میں انہوں نے عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ اپنے دین پہ۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک میں ہے 11ویں پارے کی آیت ہے، 11ویں پارے کی آیت سورہ یونس میں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں
اگر بادل نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ یہ چند دن پہلے جلسہ تھا، ظہر کے بعد وہاں ایک جگہ بات چیت تھی اور وہ کھلے میں جگہ میں جلسہ تھا، سامنے سورج چمک رہا، میں کہا دیکھو اوپر سورج دیکھو چمک رہا ہے۔ اللہ رات بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جیسے میرا کر رہا تھا، دیکھو وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس نظام میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ جو نظام براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ سورج نکالنے کا، سورج کی روشنی اور غروب کا یا کر رہا ہوں، اس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نام اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، ان کے طلوع اور غروب کے لیے، ان کے نکلنے کے لیے، چھپنے کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، آپ دیکھ لیں کیلنڈر میں جو وقت لکھا ہوا ہے کبھی اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ آپ کی سحری افطاری میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، آگے لگتا ہے۔ جو افطاری کے لیے جو وقت لکھا ہوا ہے غروب کا، بالکل ہو بہو اسی وقت کے اوپر سورج غروب ہوتا ہے اور آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنی حیثیت کو پہچانے، دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت، الحمدللہ، اور تنہائی میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، تنہائی میں بھی تنہا نہ سمجھیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو رب تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یاد کرو۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، اپنے بزرگوں کی خدمت میں، اپنے شیوخ کی خدمت میں اصلاح کے لیے جانا، یہ شروع سے طریقہ چلا رہا ہے الحمدللہ۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا یہ کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں سب جگہوں میں، رات بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا تھا، بھائی یہ علاقوں میں دین کی بہاریں یہ ہم طلباء کے صرف ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہیں، مسلسل ہمارے نیک اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی یہ محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں۔ ہم بھی آ کر اپنا ایک حصہ ڈال لیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے نا۔ دین کی بڑی پیاس ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں، یہ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک الحمدللہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور اس کا جان مال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ نیکی میں استعمال ہوتا ہے الحمدللہ، نیک مصرف میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے دیکھو مال بھی انہوں نے دیا ہے، اس لیے اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا، مال کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے رستے کی رکھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، اب یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کا حصہ وہی ہے۔ یہ مقدم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ سود کو مٹاتے ہیں، صدقہ خیرات کو اللہ بڑھاتے ہیں نا۔ ہمارے نیک عالم دین مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، حضرت مولانا فاروق صاحب کراچی کے رہنے والے ہیں، لیکن زیادہ وقت ان کا مکہ مکرمہ میں مدرسے میں تشریف لائے۔
میں حدیثی کا سبق ہو رہا، تشریف لائے، میں نے ان کو فرمایا تب آپ بیٹھے، آپ ذرا کچھ نئے کلمات ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو طلباء سے فرمانے لگے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں، صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ طلباء سے پوچھنے لگے 100 میں سے 10 روپے خیرات کر دیے، 100 میں سے 10 روپے خیرات کر دیے، صدقہ خیرات کر دیے، کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ ہاں طلباء ہے نا، چلو فوراً بتا کہنے لگے 90 بچے، 90 بچے، 90 بچے، فوراً ڈاٹا 90 کہاں بچے، 90 کہاں بچے؟ لگتا ہے وجب اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ صدقہ خیرات کو ہم بڑھاتے ہیں۔ جب آپ نے 100 میں سے صدقہ خیرات کر دیے، 10 روپے خیرات کر دیے، تو کم از کم 10 گنا بڑھ گئے الحمدللہ۔ تو کتنے ہو گئے الحمدللہ؟ اب آپ بتاؤ کتنے بن گئے؟ 190، 10 گنا۔ اور پھر اخلاص کی برکت سے اللہ کتنا بڑھاتے ہیں، ہاں اس کا تو اندازہ نہیں الحمدللہ۔ اللہ نیکی نام ہی خلوص کا ہے۔ ہاں اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائیں۔ یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اس سکول کالج کے بچے بھی، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، مجھے ان کی بڑی فکر رہتی ہے الحمدللہ۔ غلط ماحول سے بچیں، ہاں غلط عادات سے بچیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کوئی آگے نشے والی ہم دیکھو بھائی تعلیم ہے، تعلیم حاصل کریں، تعلیم سے کون منع کرتا ہے، لیکن تعلیم میں طریقہ نیک رکھے الحمدللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض بچے کوئی نشے کی عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہاں غلط ماحول کی وجہ سے کتنا نقصان ہے۔ اللہ ہاں نشے سے بچیں، نشے کی چیزوں سے بچیں۔ اللہ کیوں اب یعنی دنیا کی زندگی بھی خطرے میں چلی جاتی ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے حضرت مولانا قاضی حسین ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک کالج میں پروفیسر تھے، اٹک کالج میں پروفیسر تھے، اٹک کالج میں پروفیسر تھے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن حضرت کی نیک صحبت کی برکت سے وہ کالج کے طلباء 5 وقت کے نماز کے پابند الحمدللہ۔ اور وہ بعد میں وہ کئی محکموں میں بڑے افسر لگے، لیکن جہاں بھی تھے بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی خدمت الحمدللہ۔ ایماندار افسر جہاں بھی ہو، وہ محکمہ اور وہ دفتر وہ جنت کا دفتر ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ بھائی، ہم دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، ملازمت میں ہوں، ہمارا اصل منصب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم محکمے کے افسر بعد میں ہیں، رب کے غلام پہلے ہیں الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ آخر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ سن 61 ہجری میں، یہ ابھی تابعین کا ہی زمانہ تھا، یعنی صحابہ کرام موجود ہے، صحابہ کرام کا ہی زمانہ، سن 61 ہجری کی ان کی پیدائش ہے۔ 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے، اور 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد پھر یہ خلیفہ بنے الحمدللہ۔ سلطنت کے امور ان کے ذمہ آئے۔ تقریباً 2 سال 5 مہینے کے آس پاس ان کی حکومت رہی، لیکن 2 سال 5 مہینے ایسی سلطنت کے امور اتنے عمدہ طریقے سے انجام دیے کہ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کی یاد تازہ کر دی الحمدللہ۔ ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران رہے، 22 لاکھ مربع میل، اور ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ان کی سلطنت
غالباً 65 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، 65 لاکھ، آدھی دنیا پر تقریباً ان کی حکومت تھی. کرنا بات سے بات بڑھ جاتی ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں یہاں ممبر پر بیٹھتا ہوں، مضمون کچھ سوچ کر نہیں بیٹھتا ہوں. پہلے بہت مطالعہ کرتا تھا، اب تو رات دن بھاگ دوڑ ہے. بس یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہوں. الحمدللہ. بھائی کہنے لگے جو غیر مرتب تقریر ہے اس کے لیے پہلے بڑی مرتب تقریر کرنی پڑتی ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ کھول دیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ اپنی مہر جو اللہ تعالیٰ، لیکن بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، کچھ نہیں ہے. اللہ ہمارے حافظ صاحب تشریف لائے ہوئے راولپنڈی سے، دور دراز سے ہمارے حقائق سادہ مکات ملا لیا اللہ. اور ہمارے سب مہمان بزرگ جمعہ کے لیے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں. مجھے اگر فرصت ملے نام لے کر سب کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں. یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں انشاءاللہ. ہر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ہمارے حافظ صاحب تشریف فرمائے. حافظ صاحب نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی نام ذہن سے نکل گیا حافظ صاحب اس میں گرام میں. ہاں ہمارے اللہ پاک ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے حافظ عبدالروف صاحب جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے ہیں. الحمدللہ بیچارے جمعہ پڑھنے کے لیے بیچارے بہت محبت سے اللہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بھائی تھے حاجی عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. یہاں ہماری چبوڑ جی کے مسجد میں آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، جب شروع میں یہاں پر حاضری ہوئی. بیچارے یہاں واپٹا کے دفتر میں افسر تھے. میں دیکھتا تھا بالکل اپنی سائیکل کے اوپر آتے جاتے تھے آخر پڑتا. حالانکہ ان کے ماموں پاکستان کے صدر تھے، لیکن بالکل وہی اخیر دور تک ہم نے دیکھی بیچارے سائیکل پر ہی آتے جاتے تھے. خیر دفتر میں بھی شاید سائیکل پر ہی جاتے تھے. ہاں ایسے وہ سائیکل واپٹا کے دفتر افسر ہے. دفتر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، دفتر کا پنکھا استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میری بھی ڈیوٹی کا وقت شروع ہو. یعنی ایسے نیک الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں جن کی برکت سے یہ نظام قائم اور رہے گا. میرا حسن زن یہی ہے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے انہی نیک بندوں میں سے ہیں الحمدللہ، کہ آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی ملازمت آخرت کی ملازمت. کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، یہ جو غلطی کا احساس ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ. ہاں اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے کوئی شروع کر دیا کرنا. شریعت مطہرہ وہ تو سب کے لیے جنت کی راہ، وہ تو یہاں تک بھی آتا ہے اگر کاروبار غیر شرعی بھی ہو، کاروبار غیر شرعی، ملازمت غیر شرعی بھی ہو یا کرنا. میں ساہیوال میں ایک جگہ وہاں ایک بھائی مجھ سے کہنے لگا میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا. ان کو کچھ اپنی ملازمت کے بارے میں کچھ شبہ سا تھا. میں نے فونا کہ بھائی یہ آپ کی جو فکر ہے یہ آپ کی ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ. ملازمت غیر شرعی ہو بس فوراً نہ چھوڑے، کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر مبتلا ہو جائے اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے یا اللہ نیک روزگار عطا فرما دے، اس کا متبادل بندوبست عطا فرما دے. جیسے ہی اللہ پاک بندوبست کر دے اللہ اور پھر فوراً اس سے علیحدہ ہو جائے. میں جانتا ہوں یہاں ایک صاحب کا تو مجھے معلوم ہے کہ ان کی ملازمت غیر شرعی تھی اور پھر والدہ ہو گئے، پھر بعد میں اپنا ایک سکول والا قائم کر لیا. اللہ نے اس کے ذریعے پھر اللہ نے کچھ جو روزی کا بہانہ ہے لگا دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. گھڑی بھی بہت تیز چلتی ہے، کیا کروں ہے. چلو اللہ قبول فرما لے تو یہ قطرہ بھی سمندر ہے الحمدللہ. ہاں اللہ بیان ملے نہ ملے آپ کو جو کچھ ملنا ہے پہلے قدم پر ہی مل گیا. ہاں دیکھو بیان کے بعد بھی دل کا دروازہ کھول کر نیکی کا شوق آ گئے، نیکی کا نور جو داخل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے.
ہاں اگر ہم ہمارے بیان کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا لے یہ اس کا انعام ہے، ان کا فضل ہے۔ میں نے پہلے بھی رکھا نا اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگا نا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فضل کا ایک معنی تو احسان ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور فضل کا ایک معنی ہے اللہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، فرمانے لگے یہ جو ہم کہتے ہیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فضل کا مطلب یہ اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے ہم اگر پیشانی سے سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا، زبان سے نیک بول بول رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا، پیر سے چل کر جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان الحمدللہ کہ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ اور یہی عزت و انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو کچھ نیک عمل کریں، نیکی کریں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ یا اللہ یہ آپ کی مہربانی سے توفیق۔ یہاں آپ دیکھ رہے چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اگر اپنے والد کو کہہ دے کہ ابا جی میرا کچھ نہیں ہے، یا یہ سب کچھ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ابا کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ۔ اور شیخ الحدیث صاحب منظر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھا تھا ایک مرتبہ بچپن میں کہا کہ ابا جی یہ میرا تکیہ، میرا تکیہ، یہ وہ تکیہ کی نسبت اپنی طرف کی تو حضرت اصلاح فرمائے تھے، فوراً تماچا لگایا، فرمائے یہ آپ کا تکیہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب کو باپ کا ہی اللہ نے، باپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ مجھے یہ تھا، یہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ ابا جی یہ آپ کی دعاؤں سے تکیہ ملا ہے مجھے، یہ آپ کی کلام اللہ ہے، بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ۔ اللہ میں سے بچائے، اللہ فخر سے بچائے۔ ہاں اسی طرح لمحے ہم جو بھی نیکی کریں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کا فضل ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ کی مہربانی کا صدقہ ہے، اس سے اللہ میاں خوش ہوتے ہیں بڑے الحمدللہ۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔